عرض کر رہا تھا کہ ہم کچھ عرائض بعنوان پیغام عاشوراء عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے مقدمتاً تاکہ اس پیغام کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس کو اہمیت دیں، تو کچھ عرائض اس لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پہلے اس واقعے کی عمق میں جانے کی ضرورت ہے، گہرائی میں، یعنی تمام جوانب سے اس واقعے کو تحلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے خاندان نے عرض کیا، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہوئے ہیں، وہ اہل بیت پیغمبر ہیں، نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے کلمہ گو مسلمان ان کو مظلومانہ بہیمانہ شہید کریں۔ پھر اہل بیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر نے یہ جو فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، تو اس اہل بیت میں خمسہ طیبہ یعنی پنجتن پاک کے علاوہ بھی ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق 12 کے 12 ائمہ جو اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے جو اولاد رسول ہے ان کے لیے جو احترام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اہل بیت پیغمبر جو عدل قرآن ہے، قرآن کے برابر ہے، ہمیشہ قرآن، جس طرح قرآن کے احترام جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، قرآن مرجع و راہبر اور امام ہے، اسی طرح اہل بیت بھی جو ہے وہ امام ہے۔ تو اس اہل بیت میں بھی اگر تھوڑا سا زمانے کے لحاظ سے یا اس قرب کے لحاظ سے تھوڑا دور ہو، یعنی بعد کے ائمہ، تو وہ بھی اتنا تعجب کی بات نہیں ہے۔ امام حسین جو ہے خمسہ طیبہ میں سے، پنجتن پاک میں سے، جو کہ حضرت زہرا اور امیر المومنین کے اولاد میں سے ہے، یعنی فرزند بلا فصل امیر المومنین حضرت زہرا جو ہے، جس نے پیغمبر کے دامن میں جو ہے وہ پرورش پائے ہیں، اس کو شہید کرنا، پھر ان کو شہید کرنے کے علاوہ مصیبت جو ہے جو بہت زیادہ قابل دقت ہے کہ اس کو بھی اگر کوئی اس کے قبح کو درک نہ کرے تو کوئی انسان، اصلا وہ انسان نہیں ہے۔ یعنی ناموس پیغمبر کو، امام حسین کی شہادت کے بعد ناموس پیغمبر کو اسیر کرنا ایک مسلمان کے لیے، آئے وہ اتنا جاہل، آئے واقعاً وہ اتنے جاہل تھے، کسی بھی ناموس کے لیے باغیرت انسان جو ہے، باغیرت انسان کسی بھی کے بھی ناموس کے لیے کچھ احترام کا قائل ہوتا ہے۔ تو یہ جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ ناموس پیغمبر کو کی بھی انہوں نے خیال نہیں کیے۔ یہ بھی ایک چیز۔ پھر دوسرے ایک اور پہلو جو ہے اس واقعے میں یہ دیکھنا ہے کہ کون یہاں پر ظلم کر رہا ہے، یعنی کون آئے، کوئی عام مسلمان ہے ولو کوئی کسی قوم قبیلہ کا ہو، کوئی بھی قوم قبیلہ مسلمانوں میں سے وہ بھی کسی مومن پر اور پھر آل پیغمبر پر ظلم کرے تو ایک جرم ہے۔ لیکن وہ جو مسند پیغمبر پر بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو خلیفہ امیر المومنین، خیر بارہ ہمارے جناب مودودی صاحب، علامہ مودودی صاحب خدا ان کے اوپر رحمت کریں، انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، تو اس میں یعنی امام حسن کے بعد باقی معاویہ اور یزید بعد آنے والوں کو انہوں نے ملوک سے تعبیر کیا، بادشاہ، مسلمان بادشاہ۔ خیر یہ تو مودودی نے فرمایا کہ وہ بادشاہ ہیں۔ اب بھی بعض انصاف پسند لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ، مثلا ڈاکٹر اسرار احمدی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہیں، ملوک میں سے، لیکن بہت سارے اب بھی جو ہے یزید کا امیر المومنین کہنے والے ہیں، جو امیر المومنین جس کو کہلائے مسلمانوں کا امیر، پھر وہ پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ، پیغمبر کے خاندان کے ساتھ جو ہے اس طرح سے پیش آ جائیں، پھر کتنے مسلمانوں کو کہ وہ اگر ظالم فاسق ہو تو مسلمانوں کو کم از کم تھوڑے سے عقل اور ہوش کی وہ ناخن لینے چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے مصیبت در مصیبت ہے کہ جو مسند پیغمبر پر ہو، مسلمانوں کے جو امیر کہلائے، وہ آل پیغمبر پر، آل رسول پر ظلم کریں۔ پھر ایک اور قبح کے جو ہے اس مزید اس عمل کے قبح میں اضافہ کرنے کے لیے چیز یہ ہے کہ یہ جو یزید اور یزید کا جو خاندان تھا، آبا و اجداد، یہ طلقاء میں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، طلقاء یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو مجرم تھے پیغمبر کے نظر، مجرم کو پکڑ کے لایا، مجرم کو سزا دینا ہوتا ہے،
اب یہ پیغمبر کی کرامت تھی، پیغمبر کی بزرگواری تھی، انہوں نے معاف کیا ان کو، یعنی تمہیں مارنا چاہتا، تمہیں پھانسی پر چڑھانا چاہتا، لیکن ہم اپنی اس بزرگواری کی بنا پر تم کو ہم قتل نہیں کرتے ہیں، زندان میں نہیں ڈالتے ہیں، پھانسی پہ نہیں چڑھاتے ہیں، تمہیں چھوڑ دیں۔ اب یہ بھی ایک احسان ہے۔ یہ طلقاء میں سے معاویہ ہے، ابو سفیان معاویہ، اور یہ سارے جو ہے طلقاء کے جو نسل میں سے اولاد میں سے۔ اب طلقاء جو ہے، طلقاء جن پر پیغمبر اتنے احسان کریں، وہ طلقاء جو ہے آج اتنا جری ہو جائیں کہ وہ کیا ہے جی امام حسین کو اس طریقے سے، فرزند پیغمبر کو اس طریقے سے وہ شہید کرے، ان کے اوپر ظلم ڈھائے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز جو قابل تعامل ہے وہ یہ ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا دو آدمی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو دونوں جو ہے جنگ کے لیے آمادہ ہو، دونوں جو ہے وہ لڑنے کے لیے بالآخر ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے پر اپنے آپ کو، دوسرے پر غالب آ جائے، دوسرے کو اپنا اس کے تسلط میں لائے، اس پر حاکم ہو جائیں۔ یہاں پر جو ہے اہل بیت کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام حسین نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا، لیکن امام حسین نے یزید سے بیعت طلبی نہیں کی، حالانکہ ان کو حق پہنچا تھا کہ فرزند رسول امام حسن اور یزید معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، اس صلح میں بھی یہ تھا کہ معاویہ جو اپنے بعد کسی کو اور خلیفہ نہیں بنانے، امام حسن زندہ رہے معاویہ کے بعد، تو امام حسن دوبارہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ امام حسن اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا بھائی امام حسین جو خلیفہ ہوگا، یہ تو صلح نامہ میں بھی لکھا ہوا تھا۔ ہاں جی، تو اگر امام حسین ان سے بیعت طلب کرے، پھر جان چھڑ جائے، پھر وہ شہید ہوتا، تو وہ پھر بھی ایک چلے کسی کرباز کے لیے وہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر جو ہے وہ امام حسین سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ دیکھیں معاویہ نے بھی، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ معاویہ نے امام حسین سے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری بیعت کریں، وہ حکومت کے پیچھے تھا، معاویہ حکومت چاہتا تھا۔ تو جب اس کو یہ تھوڑی سی مثلا امید ہو گئی کہ امام حسن کے ساتھ اب کوئی نہیں ہے، ممکن یہ صلح کرے گا، تو معاویہ نے ایک سادہ کاغذ کو، بالکل اپنی طرف سے کوئی شرط اس نے نہیں لکھا تھا، سادہ کاغذ کو امام حسن کو بھیجا، اور اس نے کہا حسن تو جو لکھنا چاہے لکھیں، جو شرط رکھے گا میں قبول کروں گا، مجھے حکومت چاہیے، مجھے آپ جو شرط وہ اس میں رکھیں میرے لیے جو ہے قابل قبول، مجھے حکومت چاہیے، بس آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں، اور میرے لیے جو ہے وہ کیا ہے، میدان کھلا ہو تو میرے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کبھی معاویہ نے امام حسن سے بیعت طلب نہیں کی، اور تو اس لحاظ سے قارن امام حسن جو ہے وہ چپ رہے، وگرنہ خود ان کا صلح بھی ایک لحاظ سے واقعا جو فرزند رسول ہو، جو جوانان جنت کے سردار ہو، اس طرح سے صلح کریں کہ وہ گھر میں رہیں اور کرسی اور مسلمانوں کا امیر جو ہے وہ معاویہ جیسا ہو، یہ خود ایک ظلم ہے۔ لیکن پھر بھی وہاں پر کوئی بیعت طلبی نہیں ہوئی، لیکن معاویہ کے بعد یزید جو ہے بیعت چاہ رہا ہے امام حسین سے، باقاعدہ والے مدینہ کو معاویہ نے خط لکھا کہ تو جا کے امام یزید نے کہا کہ امام حسین سے بیعت لے لیں، اگر انکار بیعت کرے تو اس کے سر بدن سے جدا کر کے سر بھیجیں، میری طرف بھیجیں۔ تو یہ دیکھیں کیا مسلمان جو ہے پتہ نہیں کیا کہیں ہم مسلمانوں کے بارے میں، ٹھیک نہیں، یعنی بے حسی کی یہ عالم کہ یزید جیسے فاسق و فاجر جو ہے وہ جرأت کرتا ہے کہ فرزند رسول سے بیعت کریں، پھر بیعت پر بھی اتنی اصرار کہ اگر بیعت نہ کرے تو وہ آرام سے کر سکتا ہے کہ اس کے سر مبارک کو بدن سے جدا کریں۔ ہاں جی، اور فرزند رسول کے سر کو نیزوں پہ چڑھائیں اور ان کے ناموس کو درباروں میں ملائیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم پیغام کو سنیں گے۔ اس پیغام کا بھی دو حصہ ہوا، ایک تو عبرت ہے اس واقعے میں کتنی وہ عبرت والی چیزیں ہیں، دوسرا جو ہے خود پیغام جو امام حسین دینا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگر خدا توفیق دے تو اندے جلسوں میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ الہی بحق الحسین وجدہ وابیہ وآخیہ وصاحبتہ وبنی پروردگار بحق محمد و محمد دنیا و آخرت دنیا میں خداوند محمد محمود صاحب مغفر فرما، خداوند امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب امام زمان کے آوان انصار میں شامل فرما، خداوند جتنے جوان طلاب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں خداوند ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، رحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔